بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زخرف میں فرمایا یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون۔ ان کے پاس سونے کے پیالے اور گلاس لائے جائیں گے جس میں کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، اور وہاں وہ چیزیں ہوں گی نفسوں کو جن کی خواہش ہو اور جن سے آنکھوں کو لذت ہو، اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں انسان کو ملی ہے یہ وقتی ہیں اور عارضی ہیں۔ جب انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی تو یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور کتنی نعمتیں تو ایسی ہیں جو جیتے جی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا لے لیجئے، کتنا وقت لگتا ہے کھانے میں؟ زیادہ سے زیادہ کوئی اگر بھینس کے جتنا بھی کھانا کھائے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ایک آدمی کو کھانے میں، آدھے گھنٹے بعد وہ نعمت ختم۔ جی پھر آدمی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا، اور گھنٹے 2 گھنٹے 6 گھنٹے کے بعد اس نعمت کا ذائقہ اور مزہ جو منہ میں تھا وہ بھی ختم ہو گیا، تو نعمت کا مزہ گیا، نعمت ختم ہو گئی۔ لیکن جنت کے اندر یہ شان ہے نعمتوں کی کہ وہاں نعمتیں بھی ہمیشہ رہے گی، اور نعمتوں کو استعمال کرنے والا جنتی بھی ہمیشہ رہے گا۔ سورہ دہر میں فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا۔ اور ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے کے لیے چاندی کے برتن لائے جائیں گے، اور آب خورے بھی لائے جائیں گے جو شیشے کے ہوں گے، اور وہ شیشے چاندی کے ہوں گے جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا۔ دنیا کے اندر تو مرد کے لیے سونا چاندی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جنت میں چونکہ احکامات کا مکلف انسان نہیں رہے گا، اس لیے وہاں سونا بھی استعمال کریں گے اور چاندی بھی استعمال کریں گے، بلکہ مرد زیور بھی پہنیں گے، سونے کے کنگن بھی پہنیں گے، کسی کا من چاہے گا انگوٹھیاں پہننی ہے تو انگوٹھیاں بھی پہنے، کسی کا من چاہے تو چائے پازیبے بھی پہن لے۔ تو یہ ہے کہ جنت میں وہ تمام چیزیں جو دنیا کے اندر حرام تھی جنت میں حلال ہو جائے گی۔ سونا چاندی حرام ہے دنیا میں مردوں کو پہننا، لیکن وہاں حلال ہو جائے گا۔ کھاؤ پیو بھی سونے چاندی کے برتنوں میں، اور پہنو بھی سونے چاندی کی چیزیں۔ یعنی ان آب خوروں میں اس انداز سے مشروبات پیش کیے جائیں گے کہ اس وقت کی خواہش کے بالکل مطابق ہوں گے، نہ کچھ بچے گا نہ کمی پڑے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو کوئی چیز زیادہ پینی ہے یا اچھی پینی ہے، لیکن کسی نے تھوڑی دے دی، وہ کہہ رہا ہے یار اور دے دے، کمی لگ رہی۔ جیسے پانی سردی کے اندر ٹھنڈا، گرمی کے اندر ٹھنڈا پانی، سردی کے اندر گرم پانی، انسان کی طبیعت ہے پیتا ہے۔ جیسے گرمی زیادہ ہو رہی ہے، اگر کسی نے ٹھنڈا پانی تھوڑا سا دے دے تو کیا کہتا ہے آدمی؟ بھائی اور دے دے، پیسوں کا آ رہا کیا پانی؟ لیکن دلی میں تو یہ بات نہیں چلے گی، دلی میں تو ہے کہ ہاں جی ہاں پیسوں کا آ رہا۔ دلی سے باہر کی بات ہے کہ پانی بھی پیسوں کا آ رہا، یہ کہتا ہے انسان۔ مطلب یہ کہ اس کو اور چاہیے لیکن آپ نے کم دے دیا۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جتنی انسان کی خواہش ہوگی پوری وہی چیز ملے گی، اسے دوبارہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یار اور دے دے، پورے اندازے کے مطابق انسان کو ملے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ پوری بالٹی بھر کے دے دی کہ پھر وہ بچا کے واپس کرنی پڑ رہی ہے، نہیں، پورے اندازے سے بھرنے والوں نے بھر کر تمہارے سامنے اس کو پیش کیا ہوگا۔ آیت بالا سے معلوم ہوا کہ اہل جنت کے برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ فائدہ سورہ زخرف کی آیت سے معلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ بھی ہوگا اس کا ظاہر اور باطن نفیس اور حسین ہوگا، نفسوں کے لیے خوشگوار اور آنکھوں کے لیے مزیدار ہوگا۔ کوئی بھی ایسی چیز نہ ہوگی جس کی صورت آنکھوں کو بھلی نہ لگے۔ صورت بھی اچھی ہوگی ہر چیز کی، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں کیوں نہ ہو، یا وہ برتن کیوں نہ ہو جس کے اندر کھانا پینا دیا جائے گا، وہ دیکھنے میں بھی بھلی معلوم ہوگی، اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت بھلا ہوگا، بڑا مزیدار ہوگا۔ جنت کی شراب سے نشہ نہ ہوگا اور نہ سر درد ہوگا۔ دنیا کے اندر جب آدمی شراب پیتا ہے تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، بدحواس ہو جاتا ہے، اس کو خیال ہی نہیں رہتا، اور اس کو اس بات کا دھیان ہی نہیں رہتا کہ وہ کون ہے، اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اور نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتا ہے۔ جنتی حضرات لذت کے لیے شراب پئیں گے، لیکن یہ شراب وہاں کی شراب ہوگی جو صاف ستھری ہوگی۔ یہاں کی جو شراب ہے وہ تو گندگیوں سے بنتی ہے،
لیکن وہاں کی جو شراب ہے وہ شرابن طہورا، بہت پاکیزہ، جس سے نہ عقلوں میں فطور آئے گا، نہ نشہ ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوگا۔ عقل بھی آدمی کی ٹھکانے نہیں رہتی نا، شرابی آدمی کی بولتا پھرتا ہے، بکتا پھرتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اور نہ نشہ ہوگا، کبھی ادھر گرا، کبھی ادھر نالی میں گرا، کبھی اس گڈھے میں گرا، کبھی گاڑی کے آگے گر گیا، کبھی وہاں پڑا ہے، کبھی یہاں پڑا ہے، ایسے بھی نہیں ہوگا۔ اور نہ اس کو پینے کے بعد پیٹ میں درد ہوگا، سر میں درد ہوگا، نہ گالی گفتار کی نوبت آئے گی۔ یہ بھی ایک نشیلے آدمی کا ایک مرحلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب نشہ خوب پروان چڑھتا ہے تو وہ ادھر ادھر کی بولتا ہے، جو منہ میں آتا ہے کہتا ہے۔ سورہ صافات میں فرمایا یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون۔ ان کے پاس ایسا جام شراب کا لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، اور وہ شراب سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، نہ اس میں درد سر ہوگا، نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ شراب بوتلوں میں نہیں ہوگی کہ بھئی تھوڑی سی ہے اور بڑی مہنگی ہے، ایسا نہیں، بلکہ نہریں بہہ رہی ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، آپ کو پینا ہے پیجئے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، اور فائدہ مند کتنی ہوگی کہ کسی قسم کا کوئی نقصان اس سے انسان کے جسم کو، انسان کو نہیں ہو۔ سورہ طور میں لا لغو فیہا ولا تاثیم فرمایا ہے، یعنی شراب کی وجہ سے نہ بک بک کرنے اور نہ خرافات بکنے کی نوبت آئے گی، اور نہ گنہگاری کے افعال سرزد ہوں گے۔ شراب پینے جب عقل ہی ٹھکانے نہیں ہے تو آدمی پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا بکتا ہے، ہر کسی سے لڑتا جھگڑتا ہے۔ خاص طور پر جو شرابی ہوتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہو تو ان کا سب سے زیادہ زور بیوی پہ چلتا ہے، چنانچہ وہ کچھ چلے نہ چلے، کچھ کہیں نہ کہیں، لیکن وہ طلاق 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 کا مسئلہ بہت چلتا ہے۔ جہاں ذرا زیادہ پی لی اور زیادہ چڑھ گئی، اور پھر آگے گھر کیا کرتا ہے، بس وہ یہ کنی کھیل کھلونے میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے طلاق کی نوبت کتنی دفعہ اسی لیے آتی ہیں کہ جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی طلاق کیوں ہو گئی، کہ جی نشے میں کہہ دیا، پتہ ہی نہیں چل رہا کیا کہا جا رہا ہے، منہ سے کیا نکل رہا ہے، ایسے نکل گیا۔ تو بات الگ ہے کہ نشے میں نکلا ہے، لیکن طلاق تو ہو جاتی ہے، طلاق تو ہو گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شرابی آدمی بندوق اٹھائے اور گولیاں داغ دے کسی کو، اور سامنے والا تو مر گیا، اب آپ کہتے رہیں گے جی میں نشے میں تھا، تو آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ سامنے والے کا تو کام تمام ہو گیا، وہ تو مر گیا، آپ کے نشے کے عذر کرنے کی وجہ سے وہ زندہ تو نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح طلاق کا بھی مسئلہ ہے، لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نشے میں تو طلاق نہیں ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ نشے میں اگر اس نے کسی کو مار دیا اور وہ مر گیا تو کیا اس پر قصاص نہیں ہوگا؟ اس کو مجرم قرار نہیں دیا جائے گا؟ بالکل قرار دیا جائے گا، کوئی بھی یہ نہیں بخشے گا بھئی یہ نشے میں تھا یا ہوش میں نہیں تھا۔ اور پھر یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے کہ بھئی طلاق ہی کیوں کہا؟ کچھ اور بھی تو کہہ سکتا رہا، محبت کی بات بھی تو بیوی سے کہہ سکتا رہا، اور تیری ہزار باتیں ہیں غصہ گرمی کی، وہی کہہ سکتا رہا، ڈائریکٹ وہی کیوں پہنچا آخری منزل پہ؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ نشہ وشہ کہیں نہیں تھا، وہ ٹھیک اپنے ہوش حواس میں تھا، اتنی ہوش حواس سے اس کو تھی کہ یہ بیوی، اور میں بیوی کو ہی کہہ رہا ہوں، اس نے ماں کو کیوں نہیں کہہ دیا طلاق طلاق طلاق؟ اس نے اپنے بیٹے کو کیوں نہیں کہہ دیا طلاق طلاق؟ دیوار کو کیوں نہیں کہہ دیا طلاق طلاق؟ بائک کھڑی تھی برابر میں، بائک کو کیوں نہیں کہہ دیا طلاق طلاق؟ جب نشے میں تھا اس کو کیا پتا بائک ہے بیوی ہے، لیکن وہ نشے میں ہے، لیکن اتنی سمجھ بوجھ اسے ہے کہ یہ بائک ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، اتنی تو اسے ہوش تھی، اس لیے اس نے نشانہ وہیں لگایا جہاں نشانہ لگ سکتا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ بیوی کو ہی طلاق دینے سے طلاق ہوگی، اس لیے اس نے صحیح جگہ پر نشانہ لگایا۔ لہٰذا یہ عذر کرنا کہ وہ نشے میں تھا یا وہ ہوش میں نہیں تھا، یہ بکواس کی باتیں ہیں، اور ایسا کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی وہ ایسی پاک و پاکیزہ ہوگی کہ نہ آدمی نہ تو بکواس کرے گا، نہ اناب شناب بولے گا، اور نہ اس کی وجہ سے گناہگاری کے کوئی بھی کام اس سے سرزد ہوں گے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی جس کے بھی مختصر وضاحت کی طلاق کا مسئلہ۔ سورہ دہر میں فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سبحان اللہ، اور ان کا رب ان کو خوب پاکیزہ شراب پلائے گا۔ یہ وی آئی پی لوگ ہوں گے، وی وی آئی پی، بہت اسپیشل، خاص الخاص، ان کو اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھ سے شراب طہور پلائیں گے۔ صاحب معالم التنزیل طہوراً کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وہ شراب گھناؤنے اور ناپاک اجزاء سے پاک ہوگی، اور دنیا کی شراب جو ہاتھ وغیرہ پڑنے سے میلی ہو جاتی ہے، اس میلے پن سے وہ شراب محفوظ ہوگی۔ اور ویسے بھی بڑی گندگیاں دنیا کے اندر اس پر ڈالی جاتی ہے،
پھر ابو قلابہ اور ابراہیم کا قول نقل کرتے ہیں کہ جنت کی شراب کو طہور اس لیے فرمایا کہ اس کا پیشاب نہ بنے گا بلکہ مشک کی طرح خوشبودار پسینہ بن جائے گا۔ یہ بات پہلے بھی آ گئی کہ جنت میں جو کھانا پینا ہوگا اس کو کھانے پینے کے بعد پیشاب پخانے کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ وہ کھانا کیسے ہضم ہو جائے گا کہ پسینہ آئے گا، وہ ڈکار آ جائے گی جس سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ تو یہ شراب بھی ایسی ہوگی کہ اس کو پینے کے بعد انسان کو پیشاب نہیں لگے گا۔ کوئی بھی پینے کی چیز انسان پیتا ہے تو دیر سویر پیشاب آ ہی جاتا ہے، بھئی ابھی پانی بہت پی لیا، کھلا چیز بہت پی لی تو پیشاب بار بار آ رہا ہے۔ تو اس شراب سے پیشاب بھی نہیں آئے گا بلکہ مشک کی طرح خوشبودار پسینہ بن جائے گا، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ اہل جنت کے پاس کھانا لایا جائے گا، اسے کھا کر فارغ ہو جانے کے بعد شراب لائی جائے گی، اس کو پی کر ان کے پیٹ پاک صاف ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو کولڈ ڈرنک چاہیے، اس کے بغیر تو ہضم ہی نہیں ہوتی روٹی، لیکن وہاں کیا ہوگا کہ کھانا کھانے کے بعد کیا ملے گی؟ شراب ملے گی، شرابن طہورا، پاکیزہ شراب۔ اور اس وقت کا کھایا ہوا کھانا ان کی کھالوں سے پسینہ بن کر نکل جائے گا، جو تیز خوشبودار مشک سے زیادہ عمدہ ہوگا، جس سے ان کے پیٹ خالی ہو جائیں گے اور خواہش پھر واپس آ جائے گی۔ بہت سے لوگ یہ مضمون پڑھ کے، اس طرح کی روایتیں اور حدیث آیتیں پڑھ کے سمجھتے ہیں یار وہ جنت میں کھانا پینا ہی ہوگا، دکھے وقت وہاں لکھے ایش مستی ہوگی، کچھ اور تو لگ نہیں رہا، ساری چیزیں ایسی آ رہی، بس مستی کی، عیش پرستی کی۔ تو صحیح بات ہے بھائی، دنیا میں بھی دھکے ورنے اور وہاں بھی دھکے ورنے، تو پھر دنیا کا اور جنت کا کیا مزہ؟ دنیا اور جنت میں فرق کیا ہوا؟ اگر یہاں بھی دھکے ورنے ہیں اور وہاں بھی دھکے ور کے ملنا ہے کچھ، تو پھر فائدہ کیا ہوا جنت میں جانے کے بعد؟ تو جنت ہے ایسی جگہ کہ آدمی اپنی ساری خواہشات وہاں انڈیل دے، سارے ارمان دل کے نکال دے، ہر ارمان وہاں پورا ہوگا۔ مقاتل کہتے ہیں کہ شراب طہور جنت کے دروازوں کے باہر پانی کا ایک چشمہ ہے، جو شخص اس میں سے پیے گا اللہ جل شانہ اس کے دل کو کینہ اور کھوٹ اور گندگی سے اور حسد سے پاک صاف فرما دیں گے۔ اس شراب طہور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ تعالی جنت الفردوس عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔